الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال تعالى: إن أولياؤه إلا المتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: الصوم لي وأنا أجزي به، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر اس پر ادا کریں کہ وہ رب العالمین ہے. الحمدللہ رب العالمین کا معنی کیا ہے؟ تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے. ہمیں شکر کا پابند کیا ہے کیوں؟ رب العالمین ہے کہ وہ عالموں کو پالنے والا ہے. پورے عالم کو وہ پال رہا ہے، جتنے بھی عوالم ہیں زمین کے آسمان کے. لیکن ان میں خود ہمارے اندر دو عالم ہیں، ایک ہمارا جسم ہے اور ایک ہماری روح ہے. ان دونوں کا بھی وہ رب ہے، پالنے والا ہے. رب العالمین نے رب الارواح بھی ہے، رب الاجسام بھی ہے. اور الرحمن الرحیم کہہ کر اللہ نے بتایا کہ میری شان تربیت میں رحم کی شان ہے. یعنی میں جو پالتا ہوں اس سختی کے ساتھ نہیں پالتا جس طرح تم پالتے ہو. تم تو اپنے بچے پر سختی بھی کرتے ہو یا جس کی تربیت کر رہے ہوتے ہو اس پر سختی بھی کرتے ہو، لیکن میری تربیت میں ماں کے پیٹ سے شروع ہو کر موت تک ہمیشہ شان رحمت غالب رہتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم کو بھی پالنے کا انتظام کیا، روح کو پالنے کا بھی انتظام کیا. اور جسم کے پالنے کے لیے جس طرح اللہ تعالیٰ نے موسم مختلف رکھے اور مختلف چیزیں زمین آسمان کی ہمارے جسم کو پالنے کے لیے رکھی، ایک دنیا اور آخر دنیا کا ایک عجیب نظام رکھا جس سے ہمارا جسم پلتا ہے. گرمی کا موسم آتا ہے اس وقت ہمارے جسم کو گرمی کی ضرورت ہوتی ہے، سردی کے موسم میں سردی کی ضرورت ہوتی ہے، بہار میں بہار کی ضرورت ہے، خزاں میں خزاں کی ضرورت ہے. اگر یہ موسم نہ ہو تو انسان تباہ ہو جائے، یہ برباد ہو جائے، اس کا جسم ختم ہو جائے. ایک ہی طرح کے موسم میں اگر ہم رہیں تو ہمارا یہ جسم جو ہے جس طریقے پر اب پل رہا ہے یہ ختم ہو جائے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے تغیر رکھا ہے. اسی طریقے پر ہماری روح کے پالنے کے لیے بھی اللہ نے ایک نظام رکھا ہے کہ جس سے ہماری روح کو ترقی ملتی ہے. کیونکہ جب تک دونوں کی ترقی نہیں ہوگی اس وقت تک کمال نہیں ہے. ایک آدمی جسمانی طور پر بہت اچھا ہے لیکن روح کمزور ہے. ہمارے حضرت والا شاہ کی مختصر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ پہلوان سے 100 ڈنڈ بیٹھ کے نکلوا لو لیکن فجر کی 2 رکعت نہیں پڑی جاتی. کیا مطلب؟ تو جسم کمزور ہے اس کا؟ نہیں، جسم تو کمزور نہیں ہے، معلوم اس کی روح کمزور ہے جو 2 رکعت کا وزن نہیں اٹھا سکتی، کیونکہ ان 2 رکعت کا تعلق جسم کے ساتھ ہے ہی نہیں، اس کا تعلق روح کے ساتھ ہے. اس لیے کہتے ہیں انسان کی نماز جب لیٹ ہو جاتی ہے تو بھاری ہوتی چلی جاتی ہے، اس کا وزن بڑھتا جاتا ہے. اذان ہوتے ہی پڑھ لیں بہت آسان ہے، جماعت سے پڑھ لیں تو اور بھی آسان ہے، ورنہ جتنا لیٹ کرتے جائیں گے وزن بڑھتا جائے گا، روح اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی. حالانکہ انسان دوسرے کتنے کام کر لیتا ہے. دنیا میں دیکھتے ہیں
اتنی مشقتیں کرتے ہیں لوگ، لیکن انہوں نے کہا ابھی آپ یا 2 رکعت نماز پڑھ لیں 4 رکعت، لیکن اس کے لیے مشکل معلوم کیا ہوا کہ اس کی روح کمزور ہے، جسم طاقتور ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو نظام بنایا ہے رب العالمین نے، وہ ارواح اور اجسام دونوں کا یکساں بنایا ہے، کہ جس طرح تمہارے جسم کے پالنے کے لیے ہم نے مختلف موسم رکھے ہیں، تمہاری روح کی ترقی کے لیے بھی ہم نے مختلف موسم رکھے ہیں۔ جس طرح رمضان ہے، یہ ہماری روح کی ترقی کا موسم ہے۔ حج کے مہینے آ جاتے ہیں، اشہر حرم، ہماری روح کی ترقی کے موسم ہے۔ 10 عشرہ جو ہے، 10 راتیں جو آ جاتی ہیں، لیال عشر، یہ ہماری روح کی ترقی کے موسم ہے۔ ایام میں دیکھ لیں، وقت میں دیکھ لیں، صبح کا وقت ہماری روح کی ترقی کا وقت ہے، شام کا وقت ہماری روح کی ترقی کا وقت ہے، شب آخر ہماری روح کی ترقی کا وقت، اس وقت ہماری روح کو ترقی ملتی ہے۔ ایسے ایسے موسم رکھے ہیں۔ تو رب العالمین جب اللہ تعالی ہمیں پالنے والے ہیں، تو انہوں نے جو جس وقت نظام رکھا ہے، ہمارے لیے اس سے اچھا کوئی نظام نہیں ہے۔ اس لیے حکماء یہ نصیحت کرتے ہیں کہ انسان جب جو موسم آیا، موسمی پھل کھانا چاہیے۔ حکماء کہتے ہیں، کہا کہ یہ پرانے اور فریج میں لگے ہوئے ایسے نہ کھاؤ، جس موسم میں جو پھل ہے وہ کھاؤ، تمہارے جسم کو بہت فائدہ دے گا، کیونکہ اللہ نے جو اس کو اس موسم میں اگر پیدا کیا ہے تو ہمارے جسم کے لیے اس سے زیادہ مفید کوئی پھل نہیں ہے۔ اسی طریقے پر اللہ نے ہماری روح کے لیے جو موسم رکھے ہیں، اس کی ترقی بھی اس موسم میں فائدہ اٹھانے سے جتنی ہوتی ہے وہ غیر موسم میں نہیں ہوگی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں رمضان فرمایا لعلکم تتقون، اس کی غرض کیا ہے، حرام روزے کیوں دیے ہم نے؟ فرمایا تم میں تقویٰ آ جائے۔ کہ ہمارے شیخ فرماتے تھے یہ تقوی کا موسم اور سیزن ہے۔ اگر اس زمانے میں بھی کسی میں تقویٰ نہیں آتا تو بالکل ایسا ہے کہ موسمی پھل آئے، جیسے ہم پاکستان میں آم کے موسم میں ہر جگہ پر آم ملے گا، سنترے کے موسم میں اور کنو کے موسم میں ہر گلی کوچے میں آپ کو کنو ملے گا۔ خاص جو سبزیاں ہیں ان کے موسم میں ہر جگہ سبزی ملے گی۔ اگر آدمی کہے کہ یار آم کے موسم میں میں نے تو آم چکھا ہی نہیں، جو ہے کنو کے موسم میں میں نے تو کنو کھایا ہی نہیں، تو ہم کہے یار آپ تو بہت بدقسمت ہوئے، تو مفت میں ملتے تھے، تھوڑا سا پیسہ لگاتے تو آپ کو آم بھی مل جاتا، آپ کو کنو بھی مل جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے تقوی کے لیے جو موسم رکھا ہے لعلکم تتقون، یہ رمضان تقوی کا موسم ہے۔ جس طرح پر حج جو ہے اور حج کے ایام وہ اللہ کی محبت کے موسم ہے۔ انہیں فرمایا حدیث شریف میں آتا ہے کہ ان 10 دنوں کے اندر اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ کوئی بھی عمل صالح رسول اللہ فرماتے جو کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کو اس سے زیادہ کوئی محبوب عمل نہیں ہوتا۔ یعنی اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ اللہ کی محبت حاصل کرے تو اس کے لیے ان 10 دنوں کے اندر اس کو ہوشیار ہو جانا چاہیے اور اپنے اعمال کو درست کرے، کیونکہ ہر عمل میں محبت کی شان ہوگی، کیونکہ اس کے بعد حج آ رہا ہوتا ہے، اور حج جو ہے عاشقانہ ایک عمل ہے جس میں انسان کے عشق اور محبت حاصل ہوتی ہے۔ تو ہر اللہ تعالیٰ نے جو روحانی موسم ہے ان میں بھی ہماری روحانی ترقی کے مختلف پہلو رکھے ہیں۔ چنانچہ رمضان میں 2 بڑی اہم چیزیں ہیں۔ رمضان میں ایک تو تقویٰ یہ ہے کہ ہم بالکل اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کریں، ایک لمحہ بھی۔ لے میرے شیخ فرماتے تھے کہ اگر رمضان ہمارا ایسا گزر جائے کہ ہم اس میں ایک لمحہ بھی اللہ تعالیٰ کو ناراض نہ کریں تو غیر رمضان میں بھی اللہ تعالیٰ تقوی کی توفیق عطا فرماتے۔ حضرت والا کے 2 ملفوظ بڑے عجیب ہیں، فرماتے ہیں حرمین میں جو تقوی سے جس نے وقت گزارا، 10 دن کے لیے گئے آپ، 5 دن کے لیے گئے، 2 دن کے لیے، لیکن آپ نے ایسا وقت گزارا کہ آپ نے اپنی زبان سے، آنکھ سے، دل سے ایک لمحہ بھی اللہ تعالیٰ کو ناراض نہیں کیا، تو فرمایا اس کی برکت سے غیر حرم میں تقوی کی توفیق رہے گی آپ کو۔ اور رمضان میں اگر تقوی سے رہتا ہے تو غیر رمضان میں تقوی کی آپ کو توفیق رہے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ سیزن اور موسم ہے۔ جب آپ نے اس سیزن اور موسم میں ایک چیز حاصل کر لی تو اس کی طاقت غیر موسم میں بھی چلے گی، وہ اس وقت بھی دکھائے۔ حرمین کا جو زمین ہے، سرزمین ہے، حرمین کی زمین شاعر اللہ ہے، اور من یعظم شاعر اللہ، اور عظمت میں سب سے اہم یہ ہے کہ آپ کو گناہ نہ کریں۔ اس میرے شیخ فرماتے تھے حرمین میں آنے والوں کو 2 چیزوں کا بہت، اپنی آنکھ اور دل کی حفاظت کرے۔ اپنی آنکھ سے کوئی ایسا منظر نہ دیکھے جو منع ہے، اس لیے کہ آپ دیکھنے کے لیے اللہ کا گھر آئے، آپ دیکھنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ ہے، مسجد نبی کو دیکھنے آئے، تو پھر کسی غیر کو کیوں دیکھتے ہو؟ غیرت آتی ہے اللہ تعالیٰ کو، میرا گھر ہوتے تم غیروں کو دیکھتا ہے۔ اور دوسرا دل کی حفاظت کرے کہ اپنے دل میں کسی کی تحقیر نہ آنے دے۔
حرمین میں کسی کی تاکید، حضرت والا بڑی تاکید فرماتے تھے، اور میں کسی کے ظاہر کو دیکھ کر کبھی کوئی بات نہ کرنا، اس لیے کہ سب بادشاہ کے مہمان ہیں، اور بادشاہ کسی چوڑے چمار کو بھی اگر مہمان بلا لے میرے اور آپ کے لیے قابل احترام ہے، اس لیے کہ ہم نے بادشاہ کی نسبت سے دیکھنا ہے۔ تو یہاں تو سب بادشاہ میں ہم نے دیکھنا کہ ظاہری کیا کر رہے ہیں، پتہ نہیں اس کے باطن میں ایسی کون سی خوبصورتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو یہاں پر بلایا۔ میں اور آپ اپنے ظاہر پر قیاس کریں، اس لیے حضرت بن نوری رحمۃ اللہ علیہ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ ہمارا ظاہر عربوں کو مل جائے اور عربوں کا باطن ہمیں مل جائے، فرمایا دنیا میں ہم سے بڑی کامل قوم کوئی نہیں ہوگی، اس لیے کہ اللہ نے ان کے اندر باطن میں صلاحیت رکھی ہے، لیکن ظاہری ان کا جو ہے نا وہ قرآن سنت پر نہیں، اور ہم میں ظاہری ہے لیکن ہمارا باطن بہت خراب ہے، اس کے اندر اتنی خرابیاں ہیں، تو کہا کہ ان کا ہمیں باطن مل جائے اور ہمارا ان کو ظاہر مل جائے تو ہم بھی کامل ہو جائیں گے، وہ بھی کامل ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو رمضان کا مہینہ ہے اس میں دو بڑی اہم چیزیں، ایک تقویٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا، اس میں کوئی ناراضگی کا کام، تقویٰ کہتے ہیں انسان کو ایسا کام نہ کرے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوں۔ اب شیطان کو تو باندھ دیا اللہ تعالیٰ نے، صفدت الشیاطین ورت الجن حدیث شریف میں آتا ہے کہ شیاطین اور سر کے جنات کو سمندر میں ڈال دیتے ہیں، ایک نفس رہ جاتا ہے، وہ روزے سے کمزور ہوتا ہے، تراویح سے کمزور ہوتا ہے، رات کی عبادت اور دن کے روزے سے نفس کمزور ہو جاتا ہے۔ تو پھر اب بھی اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو بہت بد نصیب اور بدبخت ہے، اس لیے کہ گناہ کرانے کا سبب ہی نہیں ہے جب اسباب ہی نہیں ہے۔ اس لیے حضرت شیخ الحدیث مولانا ذکر رحمہ اللہ نے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے، حضرت فرماتے ہیں کہ جب انسان کا پیٹ خالی ہوتا ہے تو اعضاء کا پیٹ بھرا رہتا ہے، یعنی پیٹ خالی ہے تو آنکھ دیکھنا نہیں چاہے گی کہیں، کہ بس مجھے کوئی منظر نہیں چاہیے، کان کوئی بات سننے کو تیار نہیں، زبان کہنے کو تیار نہیں، ہاتھ پاؤں چلنے کو تیار نہیں، وہ کہتے بھائی بس ہمیں سکون سے ایک جگہ پڑا رہنے دو اگر پیٹ خالی ہے۔ فرمایا جب پیٹ بھر جاتا ہے تو اعضاء بھوکے ہو جاتے ہیں، آنکھ کہتی مجھے کچھ دکھاؤ، کان کہتے مجھے کچھ سناؤ، زبان کہتے مجھے تم چلاؤ، ہے کہا کہ یہ عجیب نفسیات ہے کہ جب پیٹ بھرتا ہے تو اعضاء بھوکے ہو جاتے ہیں، اور جب پیٹ خالی ہے تو اعضاء کا پیٹ بھر رہا ہے تو وہ آپ سے کوئی مطالبہ نہیں کریں گے۔ تو فرمایا لعلکم تتقون، تو جب اس کے اندر نہ نفس ہم سے مطالبہ کر رہا ہے، وہ روزی کی وجہ سے کمزور ہے، اور نہ شیطان اور جنات ہیں جو ہمیں بھڑکاتے ہیں، وہ نہیں ہے، وسوسے ڈالتے ہیں، تو پھر ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ اکثر یہ شعر رمضان میں پڑھتے تھے کہ پردے اٹھے ہوئے بھی ہیں ان کی ادھر نظر بھی ہے، پردے اٹھے ہوئے بھی ہیں ان کی ادھر نظر بھی ہے، بڑھ کے مقدر آزما سر بھی ہے سنگ در بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے کھولا ہوا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جنت کے بھی دروازے کھول دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، وہ جو مرتا ہے وہ سیدھا جنت میں چلا جاتا ہے، اس کے لیے اتنا اعزاز ہو جاتا ہے کہ وہ جنت میں چلا جاتا ہے، اگر گناہ گار ہے کچھ بھی ہے اس کا حساب کتاب نہیں ہوتا۔ یہ سارے اعزازات کیوں رکھے ہیں؟ اس لیے کہ ایسا کوئی سبب نہیں اس کے اندر۔ اور دوسرا یہ قرآن مجید کا موسم ہے، قرآن مجید کے تعلق کا موسم ہے، اور قرآن مجید کا تعلق دراصل اللہ رسول کا تعلق ہے، اس لیے کہتے ہیں کہ انسان کا کمال جب اللہ کا ولی اور دوست بنتا ہے تو اس کو سب زیادہ اس قرآن سے ہوتا ہے۔ اس لیے ہم تم بزرگوں کو دیکھتے ہیں کہ آخری عمر میں قرآن مجید کی تلاوت اور قرآن مجید میں مشغول ہو جاتے ہیں، اس کی تلاوت میں ہی ان کو چین آتا ہے، رات دن قرآن۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب بھیجنے والے سے عشق ہو جاتا ہے اور جس کی طرف بھیجا گیا اسے عشق ہو جاتا ہے تو پھر کتاب سے بھی عشق ہو جاتا ہے۔ اس لیے کاملین کی علامت یہ لکھی قرآن کا عشق، یہ کہتا قرآن سے ادنا تعلق نہیں چلتا، جو میں اور آپ تعلق رکھتے ہیں یہ نہیں چلتا، قرآن سے عاشقانہ تعلق چاہیے، عاشقانہ تعلق۔ اس لیے حضرت فرمایا کرتے تھے، حضرت مولانا یوسف الدانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ان کو ڈاکٹر عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے نصیحت کی تھی، ڈاکٹر صاحب پر جاتے تھے، میں نے بھی حضرت کو دیکھا ڈاکٹر صاحب کی جب زیارت کی، ہم بھی نیو ٹاؤن سے حاضر ہوا کرتے تھے، تو فرمایا کرتے تھے کہ مولانا بس تسبیح پہ قرآن پہ نظر رکھا کرو، جس طرح کوئی عاشق اپنے محبوب پہ نظر رکھتا ہے، جو ہی کام سے تھوڑی فرصت ملے یا تسبیح پکڑ لو یا قرآن پکڑ لو، کیونکہ انسان کو جب ٹائم ملتا ہے تو فوراً اپنے پیارے سے کال ملاتا ہے، یا چلو یار تھوڑی گپ شپ کر لیں، گھر میں خیر خبر لے لیں، یا بیٹے سے بات کر لیں، بیٹی سے، جس سے انسان کا تعلق زائد ہوتا ہے۔ تو فرصت کے وقت میں تو فرمایا کہ بھی ایسے نظر رکھا کرو جس طرح عاشق اپنے معشوق پہ نظر رکھتا ہے، قرآن پر بھی تسبیح پر بھی، جو ہی فرصت ملے فوراً پکڑ لو۔ ایسا تعلق تمہیں اس جو ہے اللہ کے ذکر سے اور قرآن مجید سے تمہیں نصیب ہو جائے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ ہمارا کوئی وقت ضائع نہیں ہوگا۔ لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، تو آپ کو کس نے کہا اب اتنا ٹائم ہے کہ آپ بیٹھ کر لمبا چوڑا، تھوڑا تھوڑا ٹائم میں کر لیں۔ اللہ نے ابن جوزی کے بارے میں لکھا ہے
علامہ ابن جوزی کے بارے میں لکھا ہے، بہت بڑے انسان تھے عبد الرحمن ابن جوزی، اور اللہ نے ان کو بڑا عجیب نوازا تھا۔ ان کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ تصانیف کرتے تھے، اور ان کی بہت کتابیں ہیں، بہت زیادہ، اتنی تصانیف ہیں کہ ان کے جو قلم بناتے تھے وہ اس لکڑی کا، اس لکڑی کے قلم کے جو اس کا برادہ ہوتا تھا یا وہ لکڑی کے ریزے ہوتے تھے، اس سے 2.5 بوریاں بھر گئی تھی، اس کی 2.5 بوری۔ اس سے آپ اندر کتنے قلم ان نے استعمال کیے، بلکہ انہوں نے نصیحت کی کہ جب میں مر جاؤں تو میرا جو پانی ہے میری نہلانے کا میت کو، وہ اس سے گرم کرنا، اور جو بچ جائے تو میری قبر میں رکھ دینا، میں اللہ تعالیٰ کے سامنے جا کر پیش کروں گا، اللہ میں نے اتنا کچھ تیری اور تیرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس قرآن حدیث کے لیے میں نے لکھا ہے کہ جس کے ریزے اتنے ہیں، جن کے قلم کی تراشنے کے جو وہ ہے، وہ اتنی لکڑی ہے جو میں لے کر آیا ہوں۔ تو بہت بڑے انسان ہیں علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ لکھتے رہتے تھے، یا پڑھتے تھے، یا لکھتے تھے، یا پڑھاتے تھے، یہ ان کا، یا بعض و نصیحت کرتے تھے۔ لیکن جس وقت وہ اپنی قلم کو گھڑتے تھے، بیچ میں وہ قلم لکھتے لکھتے جو ہے نا وہ اس کا وہ خراب ہو جاتا، تو اس کو جب گھڑتے تھے فوراً ذکر یا تلاوت شروع کر دیتے تھے۔ اسی میں وہ ہزاروں تسبیحات اور کئی سپارے تلاوت کر لیتے تھے اسی 5 منٹ 10 منٹ میں، لیکن اس وقت کو ضائع نہیں ہونے دیتے تھے، ضائع نہیں ہونے دیتے۔ اس لیے یہ جو موسم ہے اللہ تعالیٰ نے رمضان بنایا، یہ قرآن مجید کے تعلق کا موسم ہے کہ ہمیں قرآن مجید سے ایسا تعلق پیدا ہو جائے اور ایسی محبت ہو جائے کہ پھر ہم جس وقت ہمیں تھوڑا سا وقت ملے قرآن مجید کی ہم تلاوت کرنے والے بن جائیں۔ کوئی ایک دفعہ جب عشق انسان کو لگ جاتا ہے تو بس پھر انسان وقت نکال ہی لیتا ہے۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا حضرت میں بہت مصروف، میرے پر ٹائم نہیں۔ ہم نے فرمایا بھائی دیوار میں کیل ٹھونکو تو دیوار میں کب سوراخ ہے کیل کے لیے، لیکن جب تم زور سے اس کو مارو گے تم اپنی جگہ بنا لے گی۔ اسی طریقے پر انسان اپنی زندگی میں تلاوت اور ذکر کا معمول اپنی مصروفیت میں جب داخل کرے گا اور زور لگائے گا تو وہ اپنی جگہ بنا لے گا، لہٰذا وہ زندگی بھر آپ سے نہ وہ معمول چھوٹے گا، نہ آپ سے ذکر چھوٹے گا، نہ تلاوت چھوٹے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مہینے کو تقوی اور قرآن مجید کے اس لیے تعلق کے لیے بنایا، شہر رمضان اللہ انزل فیہ القرآن، رمضان کیا ہے؟ اس میں قرآن مجید نازل ہوا ہے۔ لہذا اگر اس موسم میں سے رمضان کے موسم میں ہم یہ 2 چیزیں حاصل کر لیتے ہیں، تقوی حاصل کر لیتے ہیں، مطلب ایک لمحہ بھی ہم اس پورے مہینے میں اللہ تعالیٰ کو ناراض نہیں کرتے، اپنی آنکھ کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی زبان کی کرتے ہیں، کان کی، ہاتھ پاؤں کی حفاظت، دل کی سوچوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ لیکن تقوی شروع دل سے ہوتا ہے، اس لیے بخاری شریف میں آتا ہے پیغمبر اسلام صحابہ کرام نے تقوی حقیقت پوچھی کہ تقوی کیا ہے، فرمایا تقوی ہا ہونا واشار الی قلبہ، فرمایا تقوی یہاں ہے، اور اپنے دل کی طرف اشارہ کیا۔ اس لیے کہ جب انسان دل کو کنٹرول کرتا ہے تو تب اعضاء بھی کنٹرول ہوتے ہیں، کہ جب بادشاہ کنٹرول میں ہے تو اعضاء بھی، اعضاء تو رعایا ہے۔ میرے شیخ فرماتے تھے بھائی تم دل کی کرسی پر مولا کو بٹھا لو تو یہ اعضاء تو پھر اسی کا ہی کام کریں گے۔ چنانچہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے، بخاری شریف میں آتا ہے، تو میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے دیکھتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے سنتا ہے، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے پکڑتا ہے، اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے چلتا ہے۔ تو اس کی شرح یہ لکھی ہے کہ اب اس بندے سے کوئی کام میری مرضی کے بغیر نہیں نکلتا، وہ زبان سے کہے گا تو وہی بات جو میں چاہوں گا، آنکھ سے وہ دیکھے گا جو میں چاہوں گا، کان سے وہ سنے گا جو میں چاہوں گا، ہاتھ پاؤں سے وہ کرے گا جو میں چاہوں گا۔ اس لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے تھے، اپنا اظہار فرمایا ایک دفعہ تحدیث نعمت کے طور پر کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ نعمت دی ہے کہ میرے دل سے آواز آتی رہتی ہے اشرف علی یہ کر، اشرف علی یہ نہ کر، کہا کہ مجھے دل میں آواز آتی ہے۔ اور پھر یہ شعر پڑھا کرتے تھے کہ ہم تمہیں بس آگاہ سے ربط خفی سے، ہم تمہیں بس آگاہ سے ربط خفی سے، معلوم کسی اور کو یہ راز نہیں ہے، تم سا کوئی ہمدم کوئی دمساز نہیں ہے، باتیں تو ہر دم مگر آواز نہیں ہے۔ دل سے آواز آ رہی ہے اشرف علی کر، اشرف علی نہ کر، بلکہ خود واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک بار پیرانی صاحبہ جو ہے وہ کہیں گئی، حضرت کی 2 اہلیہ تھی، ایک بڑی پیرانی صاحب ایک چھوٹی پیرانی صاحب، اس پر بھی بڑا عجیب قصہ لکھا ہے کہ حضرت دونوں میں انصاف کا اتنا وہ تقاضا رکھا ہوا تھا کہ حضرت نے ایک ترازو رکھی ہوئی تھی، اس ترازو پہ جو بھی ہدیہ آتا وہ تولا جاتا تھا،
تو آدھا آدھا کر کے، بلکہ ڈبہ بھی کاٹا جاتا، رسی بھی کاٹی جاتی اور پھر گھروں میں بھیجا جاتا ہے، بھائی یہ انصاف۔ تو ایک بار جو ہے نا ایک گاؤں کا آدمی 2 تربوز لے کر آیا، واٹر میلن لے کر آیا 2، اور کہا کہ حضرت یہ آپ کے لیے ہدیہ ہے۔ انور میں ترازو میں رکھو، انہوں نے حضرت میں تول کے لایا ہوں، مجھے پتا تھا میں تول کے لایا ہوں، دونوں کا وزن برابر ہے۔ تو فرمایا بھی میٹھے بھی برابر ہیں۔ تو نہیں، دیکھو پھر آدھا اس میں سے کاٹو، آدھا اس میں سے کاٹو۔ تو وہ کہنے لگا کہ حضرت آپ نے یہ مشقت اپنے ذمے لی کیوں؟ اگر اتنی مشقت لینی تھی تو آپ نے شادی کیوں کی دوسری؟ تو فرمایا تمہارے لیے کی ہے تاکہ تم لوگ نہ کرو، تم میں ہمت نہ ہو کہ کرنا ہو تو ایسی ایسا کرو، انصاف ورنہ نہ کرنا۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ بڑی پیرانی صاحبہ کہیں چلی گئی، تو حضرت کو کہہ گئی کہ مرغیاں جو ہیں، ان مرغیوں کو دانا اپنے ڈالنا ہے، کھول دینا وقت پر اور دانا ڈال دینا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ صبح بھول گئے، فجر میں جب آئے خانقاہ، حضرت کا مکان کہیں اور تھا، مکان کا جب آئے تو یاد ہی نہیں تھا، اپنے کام میں مشغول ہو گئے۔ اب حضرت ان دنوں میں تفسیر لکھ رہے تھے، تفسیر جو ہے نا وہ قرآن مجید کی تفسیر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ لکھ رہے ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ میں بیٹھا لکھنے کے لیے تو کوئی مضمون ہی نہیں آ رہا ہے، حالانکہ میں نے سب پہلے ذہن میں بنایا ہوا تھا، میں نے یہ بات لکھنی، یہ تفسیر لکھنی، لیکن میرا آ ہی نہیں رہا ہے۔ بہت پریشان کہ بھی کیا بات ہے، بالکل مضامین بند ہو گئے۔ تو میں اللہ سے دعا کی، توبہ استغفار کیا کہ میرے گناہوں کی وجہ سے ایسا ہوا ہے۔ اللہ والوں کی یہ ایک خاصیت ہوتی ہے کہ ان کو جب بھی زندگی میں کوئی کمی پیش آتی ہے تو اپنے گناہوں پر نظر کرتے ہیں، یہ گر کی بات ہے، گناہوں پر اللہ معاف کر دے، میرا کوئی گناہ ہوگا مجھے تو معاف کر دے، راستہ کھل جاتا ہے۔ اصل میں ہم لوگوں پر منسوخ کرتے ہیں، یار فلاں نے ایسا کر دے، ایسا نہیں ہے، وہ کون ہوتا ہے کرنے والا؟ ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ ان قلوب بنی آدم بین اسم الرحمان، تمام قلوب بنی آدم کے قلوب اللہ کی 2 انگلیوں درمیان، یقلب کیف یشاء، جیسے چاہے پھیر دے۔ تو پھر اس کا دل آپ کے کام کو کیوں نہیں کر رہا ہے؟ والوں کو اوپر کا معاملہ ہے۔ اس لیے کہ اللہ والے فرماتے تھے کہ میری اہلیہ مجھ سے ناراض اور غصے ہو جاتی ہے تو میں فوراً 2 رکعت توبہ پڑھتا ہوں تو بغیر منائے مان جاتی ہے۔ یہ ایک عجیب برقی بات ہے، بغیر منائے مان جاتی ہے، اس لیے کہ مجھ سے کوئی کوتاہی ہوئی ہے کہ جو میرے تابع تھی وہ میری بات نہیں مانتی۔ میں گھوڑے پر بیٹھنے لگتا ہوں تو اچھلنے لگتا ہے، تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ مجھ سے کوئی کوتاہی، میں توبہ استغفار کرتا ہوں، وہی گھوڑا مجھے آرام سے بٹھا لیتا ہے۔ تو انسان کو جتنے بھی اعمال پیش آتے ہیں، جس میں رکاوٹیں پیش آتی ہیں، اس میں دراصل خود انسان کے اپنے اعمال کا دخل ہوتا ہے، اس لیے اس کا علاج توبہ استغفار اول نمبر پر، کوشش بعد میں ہے، پہلے توبہ استغفار کرے، اللہ تعالیٰ سے معاملہ درست کرے، وہاں جو معاملے خراب بھی اس کو صحیح کرے، جب وہ صحیح کر لے گا اب آپ جب کوشش کرو گے انشاءاللہ نتیجہ خیز ہوگی، اس میں ضرور نتیجہ نکلے گا اور خیر ہو جائے گی، اور اگر نہیں بھی نتیجہ نکلا تو دل پہ اطمینان ہوگا کہ اللہ تعالیٰ بھی اس کے بدلے میں ایک اور اچھا کام ہمارا کرا دیں گے، دل پر بوجھ نہیں ہوگا، پریشان نہیں ہوگا انسان۔ تو حضرت تھانوی فرمایا توبہ استغفار کی بھی مجھ سے کون سی ایسی کوتاہی ہوئی کہ مجھے مضامین نہیں آ رہے؟ تو اچانک خیال ہو دن چڑھ گیا، 8-9 بج گئے اور مرغیاں کھولی نہیں، بیچاری بھوکھی، وہاں فوراً تشریف لے گئے، خادم کو نہیں بھیجا، خود گئے، خود جا کر مرغیاں کھولی اور ان کو دانا وانا ڈالا اور پانی ڈالا اور آ کر بیٹھے تو مضامین شروع ہو گئے۔ تو جب انسان اللہ تعالیٰ کا جب تعلق نصیب ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس بندے کو چلاتے ہیں، اس کو لے کے چلتے ہیں، جیسے حدیث میں آتا ہے کہ میں آنکھ بن جاتا ہوں، میں آنکھ فرماتے میرے دل میں آواز آتی ہے اشرف لے کر لے، اشرف یہ نہ کر۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان دیا ہے، یہ دراصل ان 2 چیزوں کے حصول کا ہے کہ تقویٰ ہے، اور جب انسان میں تقویٰ آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی دوستی آتی ہے۔ حضرت شیخ فرماتے تھے ہمارے کہ یہ اللہ نے دوستی کا موسم رکھا ہے دراصل، کیونکہ تقوی پر دوستی رکھی، دوستی کا مدار تقوی پر ہے، اعمال کی کثرت پر نہیں ہے۔ آپ حج کریں، ہر سال عمرے کریں، اللہ کے دوست میں ایسا نہیں ہے، تقوی اختیار کر لیں۔ اس لیے حضرت فرمایا کرتے تھے ہمارے حضرت، کتنے جو نا غیر حاجی اللہ کے ولی ہیں جو حج نہیں کر سکے، زندگی میں نہیں پہنچ سکے، اور کتنے جو نا حاجی فاجی نکلیں گے قیامت کے دن، بڑے بڑے اعمال ہیں لیکن قیامت دن کچھ بھی ان کے ہاتھ میں نہیں۔ سنا حدیث شریف میں آتا ہے کہ نمازیں لے کر آئیں گے، روزے لے کر آئیں گے، سب ادھر ادھر چلا جائے گا، ہاتھ میں کچھ بھی نہیں۔ اس لیے صحابہ اکرام نے سے پوچھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ مسکین کسے کہتے ہیں؟ فرمایا حضرت مسکین وہ جو دروازوں پر مانگتا پھرتا ہے۔ فرمایا یہ مسکین نہیں ہے، مسکین وہ شخص ہے حقیقی مسکین کہ جو اعمال صالحہ لے کر جائے گا آخرت میں لیکن دوسروں میں تقسیم ہو جائے گا،
کسی کو گالی دی تھی، کسی کو برا کہا تھا، کسی پر ظلم کیا تھا، کسی کا حق مارا تھا، کسی کے پیسے کھائے، سب تقسیم ہو جائے گا اور اس کے پاس کچھ نہیں رہے گا. پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا جاؤ آپ دنیا میں جا کر دوبارہ لے کر آؤ. تو کیسے دنیا میں آئے گا وہ، کیسے اعمال؟ فرمایا یہ حقیقی مسکین ہے. یہ مسکین نہیں جو مانگتا پھرتا، اس کو ایک دروازے سے نہیں ملے گا تو دوسرے دروازے سے مل جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی ولایت کو تقوی پر بنیاد رکھی ہے. ان اولیاء المتقون الذین آمنوا وکانوا یتقون. اللہ نے ولیوں کی تعریف فرمایا کہ جو ایمان اور تقوی رکھتے ہیں، گناہوں سے بچتے ہیں. فرمایا کہ یہ میرے ولی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ گناہ جو ہے وہ انسان 3 وجہ سے کرتا ہے. شیطان کی وجہ سے کرتا ہے، نفس کی وجہ سے، معاشرے کی وجہ سے کرتا ہے، لوگوں کی وجہ سے کرتا ہے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، راضی کرنے کے لیے. حالانکہ صاف حدیث موجود ہے لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق. فرمایا کہ مخلوق کی اطاعت اللہ کو ناراض کر کے کبھی نہ کرنا. دوسری روایت میں آتا ہے کہ اسی مخلوق کو اس پر مسلط کر دیتے ہیں. تو اب یہ تقوی پر مدار رکھا کہ جب ان سے میرے دشمنوں سے دشمنی ہے تو پھر یہ میرا دوست ہے. تو اللہ تعالی نے رمضان کو اپنی دوستی کا موسم بنایا ہے. اور قرآن مجید سے تعلق یہ بھی اللہ تعالی کی دوستی دلاتا ہے، کیونکہ قرآن مجید سے جب انسان کا تعلق بڑھتا جائے گا تو اللہ تعالیٰ کو اس بندے پر عنایات بڑھتی چلی جاتی ہیں. اب یہ دیکھیے امام بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جو تھے، ان نے سارے مجاہدہ قرآن مجید کے لیے کیا. قرآن مجید کے نظریے کے بارے میں امام بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو کوڑے مارے جاتے تھے، اور امام بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر کتنے ظلم ہوئے اس زمانے میں. بادشاہ وقت ظلم کراتے تھے کیونکہ وہ کہتے تھے کہ یہ کلام اللہ جو ہے مخلوق ہے یا غیر مخلوق ہے. وہ کہتے تھے غیر مخلوق ہے، یہ کوئی پیدا شدہ نہیں، اللہ کی ذات میں سے نکلی چیز ہے. اس لیے خود امام بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے 100 بار اسی مجاہدی کی وجہ سے 100 بار اللہ تعالیٰ کی زیارت کی. قرآن مجید کی اس حفاظت، اس نظری کی وجہ سے. حالانکہ اس زمانے میں ہمت نہیں تھی، علماء تھے لیکن ان کی ہمت نہیں تھی کہ بادشاہ کا سامنا کر سکے. لیکن کہتے ایسے کوڑے مارے جاتے تھے کہ ایک کوڑا اگر ہاتھی کو مارا جاتا تو وہ بلبلا اٹھتا تھا. 70 کوڑے روزانہ مارے جاتے تھے احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو. بلکہ ایک بار کا تو واقعہ آتا ہے کہ جب کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ نے کوڑے لگے تو آپ نے ایسے اوپر آسمان پر سر کیا تھا، وہ کیا تھا؟ کہا کہ جب کوڑا مارا تو میرا نالا ٹوٹ گیا. نالا ٹوٹ گیا تو میری شلوار نیچے سرکنے لگی. تو میں نے کہا اللہ میں سب کچھ برداشت کر رہا ہوں لیکن میری عزت کی حفاظت کر، میرا سطر نہ کھلے. پر میں اسی وقت کسی نے میرا سطر پکڑ کر اوپر کر دیا اور ایسے لگا جیسے کوئی پکڑے ہوئے. کہا کہ یہ اصل میں وہ واقعہ، اس لیے میں نے آسمان کی طرف وہ دیکھا تھا جس میں شاید میں بتاتے کس سے اپنی مجبوریاں رہ گئے جانب آسمان دیکھ کر. تو کہا کہ اس وقت ایسا ہوا. تو امام بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو اس پر اللہ تعالیٰ نے 100 بار اپنی زیارت کرائی. یہ عجیب بات ہے، اللہ تعالیٰ کی زیارت کی 100 بار. جب 100ویں بار زیارت کی تو ایک سوال پوچھا کہ اللہ آپ کا سب سے انتہائی قرب حاصل کرنے کا طریقہ یا وظیفہ کیا ہے؟ فرمایا کہ میری ذات میں سے جو کتاب نکلی ہے، جو کلام نکلا، اس کی تلاوت تم کرو، میرا سب سے زیادہ تمہیں قرب ملے گا. تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کے لیے اس مبارک موسم کو رکھا ہے، اس رمضان کو رکھا ہے، تقوی کے لیے بھی اور قرآن میں. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس میں قرآن نازل ہوا. لہذا لکھا ہے بزرگوں نے، علماء کرام نے، کہ ایک قرآن مجید کی کم از کم ایک قرآن کی تلاوت کرنا رمضان میں قرآن کا حق ہے، اور پورے سال میں ایک قرآن تلاوت کرنا، پورے سال میں 11 مہینوں میں یہ قرآن کا حق ہے. کیونکہ یہ سیزن ہے قرآن کا. جب سیزن میں اور موسم میں آپ وہ کام نہیں کرتے جس میں آپ یہاں سے جائیں حج کرنے کے لیے اور آپ عرفات نہ جائیں حج پہ، تو آپ بتائیں اب جا کر حاجی سارے زیارت کر رہے ہیں عرفات کی، ان کو زیارت تو مل جاتی ہے اور ان کو اس کی محبت کا کچھ اجر بھی مل جاتا ہوگا، لیکن ہم حاجی تو نہیں کر سکتے ان کو. لیکن آپ جب موسم ہے اب آپ جا کر عرفات میں احرام باندھ کر جائیں گے، کہتے سویا ہوا بھی چلا جائے، انسان سوتے میں بھی گزر ہی جائے اگر احرام کی حالت میں، اس دن 9 تاریخ کو عرفات کے میدان فضا میں سے بھی اگر گزر جائے. چنانچہ ہم نے دیکھا جب 1997 میں آگ لگی تو ہیلی کاپٹروں پر زخمیوں کو لاتے تھے اور ان کو چکر دلاتے تھے، کیونکہ سب مینا میں احرام والے تھے، اور جب زخمی ہو گئے تو چکر لگا کر دوبارہ اسپتال میں پہنچا دیتے تھے. حاجی ہو گئے، اب تھوڑا دم وغیرہ دیں گے تو وہ جو واجبات ہیں وہ دم سے واجبات پورے ہو جائیں گے، لیکن حج ان کا ہو گیا کیونکہ العرفۃ الحج. تو اب مجھے بتائیں کہ اس موسم میں وہاں جائے
حج کے موسم میں اور عرفات نہ جائے کہ جی میں نے تو لاکھ کی نماز پڑھنی ہے. اس لیے ہمارے حضرت والا بڑی پیاری بات فرماتے تھے کہ اسلام جو ہے نا یہ عدد کا مذہب نہیں ہے کہ اب کیلکولیشن کا مذہب نہیں ہے. حضرت فرمایا یہ مکہ شریف بات فرمائی. سن 2000 میں حضرت جب عمرے پر حاضر ہوئے, میں بھی فقیر بھی ساتھ تھا, تو حضرت نے فرمایا کہ یہ کیلکولیشن کا مذہب نہیں ہے. اگر کیلکولیشن کا مذہب ہوتا تو حاجیوں کو کہا جاتا کہ مکہ نہ چھوڑو, 5 دن کی نمازیں 25 نمازیں اور ایک نماز 27 لاکھ کے برابر جماعت سے پڑھو, تو کیلکولیشن کریں تو دیکھو کتنا اجر و کہاں مل جائے. لیکن حاجی کو کہا کہ نہیں بھائی یہ کیلکولیشن نہیں کرنی, یہ عاشقانہ مسئلہ ہے. میرا دربار تو عرفات میں لگا ہوا ہے جنگل میں, چلو جنگل میں آؤ, تم عاشق ہو نا, میرے لیے آئے ہو نا, تو میرا گھر چھوڑو وہاں آؤ. اور جب دوبارہ دربار فجر کے بعد لگے گا مزدلفہ میں, اگر درخواست سے رہ جائے تو مزدلفہ میں دے لینا. تو حاجی کو 5 دن بعد رکھا, صرف زیارت جواب زیارت کے لیے آ رہا اور واپس جا رہا ہے. اس میں نماز کا نہیں ہے کہ آپ نماز پڑھ کے آؤ کرو فوراً واپس مینا پر چلے جاؤ. اور میں کیلکولیشن کا مذہب نہیں ہے, یہ حکم کے ماننے. اس لیے صحابہ اکرام مکہ سے چھوڑ کر مدینہ شریف آ گئے رسول اللہ کے کہنے پر. حالانکہ مکہ میں کتنی نماز اور کتنے فضائل تھے, لیکن مدینہ شریف آ گئے. قرآن مجید ان کا تذکرہ کر رہا ہے, رضی اللہ عنہ رضوا عنہ لکھ رہا ہے. تو اسی طریقے پر ہر چیز کا اللہ تعالیٰ نے جو موسم رکھا ہے اس سے ہمیشہ فائدہ اٹھائے, وہ وقت کو ضائع نہ کرے. بھئی یہ ایک وہ چیز ہے جو ہم نے بزرگوں کو دیکھا ہے کہ انہوں نے کو ضائع نہیں کیا. لیلۃ القدر آئی, تھوڑی سی عبادت کر لی, حاضری لگوا لی, چلو بیمار ہے مصروف ہے لیکن تھوڑی حاضری لگوا لی. صبح کا وقت ہوا تھوڑی حاضری لگوا لی, شام کا وقت ہوا تھوڑی حاضری لگوا لی, رات کا وقت ہوا. حضرت تھانوی فرماتے کہ آدمی رات کو پیشاب کے لیے اٹھتا ہے, اب اللہ فرماتے میں آسمان دنیا پر آ کہ کچھ نہ کر سکے, بستر پر 3 دفعہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ 3 بار پڑھ لے. فرمایا وبالاسحار هم یستغفرون کی جو آیت ہے کہ صبح کے تڑکے وہ استغفار کرتے ہیں. حضرت تھانوی نے لکھا ہے کہ اس طبقے میں اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس انسان کو بھی شامل فرما دیں گے. آپ بتائیے کیوں آپ نے حاضری لگوا لی نا, آپ اٹھے تو ہیں, سنجے کے لیے اٹھے. بلکہ حضرت شاہ عبد الغنی پھول پوری ہمارے دادا مجھے فرماتے تھے جلدی سے وضو کر کے اسے 2 رکعت ہی پڑھ لیں. وضو 2 رکعت, نفس کو کہا بھائی یار 2 رکعت ہی پڑھنی پھر سو جائیں گے, پھر سو جائیں. آپ کی حاضری لگ گئی. یہ بہت اہم بات ہے. ہم نے بزرگوں کے پاس یہی گر دیکھا کہ جو خاص وقت ہے انہوں نے اس سے فائدہ اٹھانے کی پوری کوشش کی, چاہے تھوڑی سی صحیح, لیکن حاضری جب لگ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ فضل کا دروازہ کھول دیتا. کب کہا کہ ہم لمبی چوڑی عبادت کریں, اس لیے فرمایا صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری سے فرمایا استعین بالغدوۃ والروحۃ شیء من الدلجا, فرمایا مدد حاصل کرو صبح سے, شام سے اور رات سے. صحابہ اکرام کو وہ اوقات بتا دیے کہ ہم نہیں کہتے کہ ہم وقت آپ اللہ اللہ میں لگے رہو, ہم وقت کو کرو, دیکھو تھوڑا سا بھی کر لو گے تمہاری حاضری لگ جائے گی. تو اب رمضان کے مہینے میں ہم سے گناہ ہو, ہماری آنکھ محفوظ نہ ہو, زبان محفوظ نہ ہو, ہماری اعمال درست نہ ہو رمضان کے مہینے میں, تو آپ بتائیے ہماری کیسی حاضری لگے گی اللہ کے دربار میں. بتائیں اس میں قرآن مجید سے ہمارا رابطہ نہ ہو, ذی الحجہ کے مہینے آئے وہ 10 دن راتیں آئیں, اس میں ہم اعمال صالحہ میں کوئی کثرت نہ کر سکیں. اسی طریقے پر حرمین شریف جائیں اور وہاں پر ہم اپنے وہاں پر گناہ کر لیں یا کوئی ایسی بات کر لیں اور وہاں جو فائدہ اٹھانا ہے اس سے فائدہ نہ اٹھائیں, للیلۃ القدر میں فائدہ نہ اٹھائیں. عیدین کی رات ہے, حدیث شریف میں آتا ہے عیدین کی رات کوئی آدمی عبادت کرتا ہے اور میں قیامت دن جب سب کے قدم ڈگمگائیں گے, اس کا قدم نہیں ڈگمگائے گا. صاحب روایت ہے. اب آپ اس رات میں کیا کریں, مصروف ہے, شاپنگ کی رات ہے, کوئی بات نہیں, 4 رکعت پڑھ لی, 2 رکعت پڑھ لی, حاضری لگا دی. اللہ کی آج عبادت کی رات ہے کہ میں 2 رکعت پڑھ رہا ہوں. اللہ کے حاضر یہ آدمی غافل نہیں ہے, اس نے فائدہ اٹھایا. دیکھو جو چیز ہوتی ہے سیزنل یا جو جس چیز کا موسم ہے, اگر وہ تھوڑا سا بھی انسان حاصل کر لیتا ہے نا جی, تو اس کی حاضری بھی لگ جاتی ہے, اس کو فائدہ بھی ہو جاتا ہے. عجیب بات ہے. قلیل اللہ کیا قلیل نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کے آپ کا جذبہ ہے. اس لیے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت بات ایک جگہ فرمائی, ایک بات بیان میں فرمائی کہ ایک آدمی فجر کے بعد فجر کی نماز پڑھتا ہے, بڑے خوش و خضوع سے پڑھ رہا ہے, او ماشاء اللہ اس کا دل لگا ہوا ہے اور ایسے اس نے نماز پڑھی, پھر بڑے وظیفے کیے, گھر آیا. اور ایک آدمی عصر کی نماز میں اپنی دکان پر ہے, شاپ پر بیٹھا ہے, اور اس جناب ادھر سے اذان ہو گئی اور وہ ادھر گاہک بھی نمٹا رہا ہے, اس کو افکار بھی ہے, وہ جلدی بھاگا
اور مسجد میں گیا اور جلدی سے اس نے جا کر جناب وہ نماز پڑھی، کسی رکعت میں مل گیا، شروع میں مل گیا، دوسرے تیسرے میں کسی میں، اور پھر جب نماز گئے الحمدللہ یار آج تو یار نکل ہی جاتی جماعت، کیونکہ بہت ہی مصروف تھی الحمدللہ۔ فرمایا اس کی یہ عصر کی نماز کا اجر فجر سے زیادہ ہے۔ وہ فجر میں جو اس کو سکون ہے وہ اس لیے سکون نہیں ہے کہ بہت اللہ والا اوپر پہنچا ہوا ہے، بلکہ اس لیے کہ اس کو افکار نہیں ہے، بیگم بچے بھی سوئے ہوئے ہیں اور کسی کی ناشتے پانی کی فکر بھی نہیں ہے، دکانداری کی فکر بھی نہیں ہے۔ لیکن یہ جو شخص اس وقت بھاگے بھاگے اس نے اپنی حاضری لگوائی ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ بہت زیادہ پسند ہے کہ اتنے افکار اتنے اشغال کے باوجود بھی یہ میرے دربار میں پہنچ گیا۔ یہ اس انسان کی خصوصیت ہے، یہ ہمیں فرشتوں سے ممتاز کرتی ہے، کیونکہ فرشتے حضرت ہمارے شیخ فرماتے ہیں نہ جورو نہ جاتا ہر وقت خدا سے ناتا، نہ جورو نہ جاتا نہ بیگم بچے ہر وقت اللہ اللہ ہی کرنا ہے انہوں نے۔ لیکن ہم لوگ جو اتنے اشغال میں ہیں، ہم جب اپنے اس اوقات کو قیمتی بناتے ہیں، چاہے تھوڑا سا حصہ ملاتے ہیں، اللہ خوش ہو جاتے ہیں۔ دیکھو اس بندہ اتنی مشکلات کے باوجود بھی اس نے مجھے یاد رکھا، اس کو پتا ہے اس وقت خیرات بٹ رہی ہے، اس نے اس میں سے چھوٹی سی پہلی بھر لی ہے۔ تو آپ بتائیں ایک اللہ تعالیٰ کی چیز تقسیم کر رہے ہوں اور ہم نہ لیں تو آپ بتائیں اللہ تعالیٰ کی ذات ہمارے بارے میں پھر کیا فیصلہ کرے گا، خود بتائیں۔ ہم دنیا میں ایسے دیکھو، آپ یہاں کسی کوئی چیز بڑی محبت سے بانٹ رہے ہوں اور ان کا بھی ہمیں نہیں چاہیے، ہم نہیں لیں گے۔ آپ محبت سے مٹھائی بھیجیں اپنے عزیزوں کو بھی ہمیں فلاں خوشی ملی ہے اور آپ کی مٹھائی واپس کر دیں یا لینا، تو آپ مجھے بتائیں ہم بندے کیا گزرتی ہے ہم پر؟ وہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جس کا محتاج ہے، وہ تقسیم کر رہے ہیں۔ جیسے ایک اللہ والے تھے، کہا شب آخر میں مجھے نیند نہیں آتی، کہا کیوں؟ کہا کتنا بڑا مہمان گھر آیا ہوا ہے اور میں سوتا رہ جاؤں، مجھے تو نیند نہیں آتی اس مہمان کی فکر میں تو وہی آخر جو ہے وعدہ آنے کا شب آخر میں ہے، صبح ہی سے انتظار شام ہے، نام لیتی ہی نشہ سا چھا گیا، ذکر میں تاثیر دورے جام۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ اللہ تعالیٰ نے موسم زندگی میں پھر عطا فرمایا ہے۔ اس لیے آپ پیغمبر صاحب السلام نے 1 سال کی صرف روزے اور نمازوں کی وجہ سے اس صحابی کو جو فوت ہوئے سال کے بعد، اور وہ صحابی جو شہید ہوئے سال پہلے، آپ نے ان کا موازنہ کیا۔ صحابہ کرام جب یہ فوت ہوئے تو صاحب نے فرمایا دیکھو ان کا جو دوست تھا وہ شہید ہوا اور یہ اپنے بستر پر فوت ہوا، تو آپ نے فرمایا سال بھر کی نمازوں کو کہاں لے کر جاؤ گے اور اس رمضان کو کہاں لے کر جاؤ گے؟ فرمایا صوم لی، فرمایا روزہ میرے لی، یعنی روزے فرمایا اناجی بھی میں بدلا دوں گا۔ فرمایا ابھی امام الحرم نے بھی خطبے میں یہ حدیث بیان کی، اللہ تعالیٰ فرماتے 700 گنا تک میں ہر عمل کا بدلہ دیتا ہوں، لیکن روزہ میرا ہے۔ اس لیے کہ روزہ بندے اور اللہ کے درمیان راز ہے، اس کو کوئی نہیں جان سکتا سوائے اللہ اور بندے کے۔ دنیا کا کوئی آپ قسم نہیں کھا سکتے اس کا روزہ ہے یا نہیں۔ نماز میں تو ہے، ہم گواہی دیں گے، حج میں گواہی دیں گے، زکوٰۃ خیرات دے رہے تو گواہی دیں گے، یار میں نے خود دیکھا فلاں زکوٰۃ دے رہا تھا، فلاں زکوٰۃ دے رہے میں خود دیکھا، یا اس کو تو پتا ہوگا جس کو انسان دے رہا ہے۔ لیکن سوم بولی بندے اور اللہ کے درمیان راز ہے۔ وانجزی بھی قیامت کے دن سب کے اعمال کا بدلہ فرشتوں کے ذریعے، اور اس کا فرمایا میں خود دیتا ہوں تمہیں، میں خود تمہیں اس کا بدلہ دوں گا۔ بلکہ ایک روایت میں انا اجزا بھی آتا ہے کہ میں خود اس کا بدلہ ہوں، یعنی میں خود اس بندے کو مل جاتا ہوں جو روزہ رکھتا ہے اخلاص کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ۔ انا اجزا بھی فرمایا کہ میں خود اس کا بدلہ ہوں، میں خود اس کا بدلہ بن جاتا ہوں۔ تو صوم لی کیوں فرمایا؟ لیکن اخلاص کی وجہ سے ایک راز ہے اللہ اور بندے کے درمیان۔ اور ہمارے حضرت والد صاحب نیاز مصطفیٰ فرمایا کرتے تھے دنیا میں ہر عبادت غیر اللہ کے لیے کی گئی ہے، حج غیر اللہ کے لیے ہوا، یہاں پر بتوں کو چکر لگاتے تھے، صفا مروا پہ جو دوڑتے تھے تو بت تھے اسحاق اور نائلہ، اس کے درمیان دوڑا کرتے تھے، ان بتوں کے لیے دوڑا کرتے تھے، حج ہوتا تھا بتوں کے لیے، غیر اللہ کے لیے ہوا، نمازیں پڑھی گئیں، سجدے کیے گئے غیر اللہ کے لیے، زکاتیں اور چڑھاوے چڑھائے گئے غیر اللہ کے لیے۔ فرمایا روزہ جب سے اللہ نے کائنات بنائی ہے، روزہ کسی نے غیر اللہ کے نام پہ نہیں رکھا کہ ہم بھوکے رہیں گے بتوں کے نام پر، ایسا کہیں نہیں ملے گا، کسی مذہب میں بھی نہیں ہے، یہ صرف اسلام میں ہے کہ صبح سے شام تک بھوکا رہتا ہے۔ اسے فرمایا صوم لی، یہ ایسی عبادت ہے جو میرے علاوہ کہیں نہیں کسی کے لیے نہیں کی گئی، ورنہ دوسری باتیں دوسروں کے لیے بھی کی گئی، انا جزیبی میں اس کا بدلہ دوں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ تقویٰ اور قرآن مجید کا تعلق، بس یہ جو بھی وقت اب باقی ہے ہمیں اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے کہ
اور پھر غیر رمضان میں بھی انشاءاللہ اس کی ہمیں توفیق رہے گی. اور بس ایک بات بس میں کہا کرتا ہوں کہ غفلت نہ کرے آدمی. یاد رکھو، دیکھو کمال حاصل کرنا تو آسان کام نہیں ہے، لیکن غفلت نہ کرے. اس لیے کہ اولئک هم الغافلون، اللہ نے جہنم کے نام پر غفلت کیا ہے؟ پرواہ نہیں ہے. ٹھیک ہے جیسے چل رہے ہیں بہت اچھا ہے. نہیں، میں کہتا ہوں بریکر ہونے چاہیے. سپیڈ بریکر ہوتے نا، آپ کی ٹھیک ہے آپ کی رفتار 160-70 پر جاتی ہے، 200 تک آپ کی گاڑی جاتی ہے. سپیڈ بریکر آپ کی رفتار کو توڑتے ہیں. یہ جو ہماری زندگی کی رفتار ہے اس میں ہمیں بریکر لگانے چاہیے کہ ٹھیک ہے غفلت ہو جاتی لیکن روکے، توبہ کرے، اپنے بارے میں سوچے میں کہاں جا رہا ہوں، میں کیا کر رہا ہوں. کم از کم یہ سوچتا رہے، یہ سوچ کر چلے. تو اس سے بھی اللہ تعالیٰ ان کو متقین میں شمار کرتے ہیں. اس لیے تمام بڑے مفسرین نے لکھا ہے کہ ہدی للمتقین کی تفسیر میں کہ قرآن مجید ہدایت ہے متقین کے لیے. تو کہا بھی متقین تو بننا یہ تو کاملین کا کام ہے، تو انہی کے لیے ہدایت ہے. باقی پر نہیں، سائرین الی التقوی، فرمایا جو تقوی کی کوشش میں لگے ہوتے ہیں ان کو بھی اتنا ہی فائدہ ہوتا ہے جتنا کامل متقین کو فائدہ ہوتا ہے. سائرین، صحیح تقوی کیا ہے؟ غفلت نہیں ہے، توبہ استغفار. تھانوی رحمہ اللہ سے کسی نے کہا، اور یہی نسخہ ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ نے ایک آدمی سے کہا. ایک آدمی حضرت تھانوی رحمہ اللہ کی حضرت ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں ایک دوست لے کر آئے. حضرت کی پیر کو مجلس ہوتی تھی نارتھ ناظر آباد بلاک اینڈ بلاک میں. تو ہم کبھی بھی حاضر ہوتے تھے، مفتی تقی صاحب، ربی صاحب، نظامی صاحب، یہ سب حضرات وہاں ہوتے تھے. تو وہ دوست کو لے کر لاہور سے کوئی کاروباری آئے تھے اور بالکل وہی دنیا داری اور بہت ہی مطلب موڈ کوڈ کس کو آپ کہیں. انہوں نے کہا یار ہمارے بزرگ ہیں، تھوڑی دیر کے لیے زیارت کے لیے چلو. خیر ان کے کہنے پر وہ آ گئے. تو ملاقات ہوئی تو حضرت نے چائے وغیرہ پلائی، چائے کا دور چلتا تھا. تو انہوں نے کہا حضرت کوئی نصیحت کرو. بس حضرت تقی صاحب لکھتے ہیں کہ میں نے کہا کہ حضرت کہیں گے بھائی شکل و صورت درست کرو، نماز پڑھا کرو، یہ وہ جس طرح عام نصیحتیں. پر میں بھائی سونے سے پہلے گناہوں کی معافی مانگ لیا کرو، بس یہ کہا. تو وہ چلا گیا. کہا کہ حضرت مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ سال کے بعد وہ پھر دوبارہ تجارت کے لیے آیا 6 مہینے کے بعد. تو آیا تو اس کی حیت ہی بدلی ہوئی تھی. اور کہا کہ حضرت آپ کی اس نسخے نے اتنا فائدہ دیا، کیونکہ جب گناہ کی معافی مانگی تو پچھلی صفائی ہوگی نا. جب صفائی ہوگی تو دل روشن ہو گیا. جب دل روشن ہو گیا تو نماز کو بھی دل چاہا، روزے کو بھی دل چاہا، نیکیوں کو بھی دل چاہا. کیونکہ انسان کے دل میں جب نور آ جاتا ہے تو وہ خود ہی نور انسان کو خود ہی ہدایت کے راستے پر لے کر چلتا ہے. یمشی بھی فی الناس قرآن وجعلنا لہ نورا یمشی بھی فی الناس. ہم دل میں نور ڈال دیتے ہیں جو اس کو لوگوں میں لے کر وہ پھرتا ہے، وہ خود ہدایت کے راستے پر خود لے جاتا ہے. اور دل میں نور کیسے آتا ہے؟ گناہوں کے جب داغ ختم ہو جاتے ہیں تو اس کی جگہ نور آ جاتا ہے جب توبہ استغفار. تو اس زمانے میں اکثر یہ دوستوں سے کہتا ہوں کہ غفلت کے ساتھ وقت نہ گزاریں. بس انسان توبہ استغفار کرتا رہے اور اپنے اعمال میں اخلاص پیدا کرے. جو عمل کرے اللہ کی رضا کے لیے کرے. اور ابھی میں مغرب کے بعد بھی میں نے عرض کیا کہ آج اس زمانے میں جو تشتت افکار ہے اس کی وجہ رضا بالقضاء اور توکل کی کمی ہے. دراصل ہمیں اپنے اندر توکل پیدا کرنے کی ضرورت ہے. ہر کام میں اللہ کی ذات پر اعتماد کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث شریف میں آتا ہے کہ فرمایا کہ انا عند العبد ظنی بھی، میں بندے کے لیے وہی ہوں جو مجھ سے گمان کرتا ہے. لہٰذا جب ذات الہی پر توکل کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے کام بناتے ہیں. اور رضا بالقضاء کہ اپنی کوشش کرے، جب نتیجہ کوئی اور نکلے تو راضی رہے، اس پر اعتراضات کی ضرورت نہیں ہے، اسی میں خیر ہے. رضا بالقضاء اسی میں خیر ہے. اللہ جو کرتے ہیں اس میں خیر ہے. چھوٹا سا واقعہ دلچسپ ہے وہ بیان کر کے ختم کرتے ہیں. ایک بادشاہ تھا تو اس کا وزیر بھی کسی اللہ والے کے پاس جاتا تھا تو وہ ہمیشہ کہتا جو کہا جی اس میں خیر ہے، اس میں خیر. ویسے بزرگوں قول ہے خیر فیما وقع، کہ جو ہو جاتا ہے اس میں خیر ہے آپ کے لیے، مجھے آپ کو پتہ نہیں کہ خیر اسی میں. تو بادشاہ کو ایک دفعہ شوق ہوا کہ میں سیب جو ہے خود چھیل کے کھاؤں. تو جب وہ چھیلنے لگا تو چھری جو نا اس کے انگلی پر لگ گئی اور خون کی دھار نکلی. تو وزیر بیٹھا جی اسی میں خیر ہے. بادشاہ بہت غصے ہوا کہ بھائی مجھے چوٹ لگی اور کہتے اسی میں خیر ہے. خیر وہ پٹی وٹی حکیموں نے آ کر ڈاکٹروں نے کر دی اور بادشاہ نے اس کو جیل ڈلوا دیا. کہتے بادشاہوں کے سامنے انسان نہ آئے کیونکہ اس کو کبھی بھی اس کے دماغ میں کوئی بات آ سکتی ہے.
بڑے تاریخ میں بڑے بڑے بادشاہوں نے اپنے دوستوں کو قتل کرا دیا چھوٹی سی بات پر. ان کے دماغ میں ایسی بات تھی. یہ کہتے ہیں بادشاہ کے آگے نہ آئے اور گدھے کے پیچھے نہ آئے, وہ بلات مارے گا تمہیں اور بادشاہ کے آگے نہ آئے. تو وہ اس کو جیل میں ڈال دیا. خیر 2-3 دن بعد بادشاہ کا شکار کا وہ تھا, ہنٹنگ کے لیے جاتے تھے, پورا نظام. تو بادشاہ گیا جنگل میں, اور اس زمانے میں جنگلوں میں جانور بھی بہت ہوتے تھے, آج کل تو کلوز ہو گئے بیچارے. تو بادشاہ رات کو کیمپ پہ سویا ہوا تھا, تو اچانک شیر اندر چلا گیا کیمپ کے. اس کے بادشاہ اکیلا سویا ہوا تھا, اور ادھر ادھر وہ جو فوجی تھے, وہ جو پہرے والے, وہ بھی غافل ہو گئے, پتہ نہیں چل. تو شیر آہستہ آہستہ جب گیا تو اس کے ہاتھ پر پٹی, اس میں خون لگا ہوا تھا. تو شیر عام طور پر بہت زیادہ بھوکا نہ ہونا تو پھر اس خون زخمی چیز کو نہیں کھاتا. وہ یہ کسی اور کی زخمی, تو اس نے ایسے سونگا خون, تو وہ واپس چلا گیا. تو بادشاہ جاگ گیا تھا اس دوران اس کی آنے سے, حرکت سے, اور اس کی تو جان کو بن گئی. اس نے نہیں دیکھنا یہ بادشاہ ہے, اس کا کیا پروٹوکول ہے, بنجا مارنا ہے, میرا کام کر دینا. جانے بعد خیر بادشاہ اٹھا اور نے کہا یار وزیر نے صحیح کہا تھا کہ اسی میں خیر ہے, یہ زخم لگنا تھا, اور یہ تو آج تو میرا کام ہو جاتا. اور وہ انہوں نے کہا بھی شکار کا نظام ختم, چلو واپس دربار میں جا کر کہو وزیر کو حاضر کرو. اور گیا وزیر, تیری بات 100% ٹھیک نکلی کہ مجھے سمجھ میں آ گیا. تو انہوں نے کہا لیکن مجھے سمجھ میں کہ تیرے جیل میں جانے میں کیا خیر ہوئی, تیرے جیل میں. کہا کہ بادشاہ سلامت, میں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوتا ہوں, تو دوسرا نمبر میرا لگ جاتا شیر میں, تو میں یہاں بچ گیا وہاں بچ گیا. تو رضا بالقضاء کا جو عقیدہ ہے, آج جو تشدد افکار ہے نا دراصل, اور حضرت تھانوی نے لکھا رحمہ اللہ نے کہ جب تک آپ کا دل تشویش میں ہے آپ مولا کو نہیں پا سکتے, یکسوئی چاہیے. اسی کے لیے ہمیں عقیدہ دیا ہے کہ آپ کوشش کریں چیزیں نکلے, اللہ نے اس میں خیر, بس اپنے آپ کو مطمئن کر کے کام میں لگ جاؤ اللہ کو راضی کرنے کو. اصل تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہے, باقی تو ساری چیزیں معاون ہیں. یہ پانی ہے, حضرت فرماتے حضرت مولانا جلال الدین رومی, یہ پانی ہے کہ پانی کشتی کے نیچے ہے تو کشتی کے چلنے کا ذریعہ ہے, پانی کشتی کے اندر آئے گا تو ڈبونے کا ذریعہ ہے. یہ پوری دنیا کی چیزیں, یہ ہماری دل کی کشتی جو مولا تک جاری, جس میں ایمان اللہ نے رکھ دیا ہے, اب اس کو میرے تک لے کے آنا ہے موت تک, یہ موت تک. اس لیے قرآن میں ان لک فی النہار سبحا طویلا, سبحن کہتے, سبا کہتے جو ہے نا تیرنے کو, رسول اللہ کی دن کی محنت کو تیرنا کرا, یعنی ہم تیرتے ہیں دن کو, جو ہم ساری محنتیں کرتے ہیں, یہ معاشی چیزیں کرتے ہیں, لیکن دل کی کشتی نہیں ڈوبنے دینی ہے انہیں. اگر دل کی کشتی ڈوب جاتی ہے تو پھر تو یہ پانی ہلاکت کا ذریعہ. اور اگر دل کی کشتی نہیں ڈوبتی, یہ عجیب بات ہے, دیکھو کشتی جا رہی ہوتی نا تو اس کے نیچے 100 سمندر میں 100 میل بھی پانی ہوتا ہے, کئی 10 میل ہوتا ہے, 50 میل ہوتا ہے, کشتی کوئی پرواہ. کیا مطلب کہ اگر پورا عالم بھی کسی کو مل جائے اور اس کی کشتی دل کے اوپر ہو, سلمان سلام کی طرح بادشاہ بن جائے, تو مولا کا تعلق اور مولا تو جانا کبھی نہیں رکے گا, کبھی نہیں رکے گا. اس لیے حضرت ہمارے حضرت والا بڑا پیارا شعر تھا, حضرت بڑا بار بار پڑھواتے بھی تھے, پڑھتے تھے کہ ہٹو میری نظروں سے امواج رنگی, اے دنیا کی چیزیں ہٹو میری نظروں سے امواج رنگی, یہ کشتی پیا کے نگر جا رہی ہے. میری کشتی زیر و زبر جا رہی, کبھی اوپر جا رہی کبھی نیچے جا رہی, لیکن کشتی پیا کے نگر جا رہی ہے. تو پانی جو ہے وہ یہ پوری جو دنیا کا نظام ہے یہ پانی کی طرح ہے, اور ہماری دل کی کشتی کو اس کے اوپر رکھنا ہے, اور دل کی کشتی میں ایمان ہے, یہی لے کر ہم نے قبر میں جانا ہے. اگر یہ لے کر چلے گئے تو حضرت فرماتے ہیں, بڑے پیر صاحب فرماتے ہیں, شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ, جو ایمان سلامت چو لبے گور بریم, جس دن میں ایمان سلامتی سے قبر میں لے گیا, آسن تو بڑی چستی چالاکی, اس دن میں جو نا اپنی چستی اور چالاکی پر ناز کروں گا کہ میں بہت ہوشیار تھا, لیکن اگر یہ نہ پہنچا سکا میں اس حد تک تو پھر میرے لیے کوئی ناز نہیں ہے. بس اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللهم لك الحمد كما انت صل على محمد كما انت وفل بنا كما انت فانك انت التقوى والمغفرة. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد وایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم. سبحان اللہ رب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین.
نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعظيمة من كل بر والسلامة من كل اسم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا حاجة هي لك رجل الا قضيتها يا ارحم الراحمين. اللهم انا نسألك حبك وحب رسولك وحب من يحبك وحب عمل يبلغنا الى حبك. اللهم اجعل حبك حب الينا من انفسنا واهلنا من الماء البارد. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن سهلا اذا شئت. اللهم انا نسألك العفو والعافية المعافاة الدائمة في الدين الدنيا والآخرة. اللهم واقعا كواقع الوليد. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجعلنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين. اللهم عافنا واعف عنا. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رؤوف رحيم. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها مولاها. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها مولاها انت وليها ومولاها. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم الف بين قلوبنا واصلح ذات بیننا. اللہم عافنا واعف عنا. اللہ ہم سب کو تو اللہ والا فرما. یا اللہ ہماری اولاد کو اللہ والا فرما. قیامت تک آنے والی ہماری نسلوں کو اللہ والا فرما. ہر ایمان والے کو اپنی ولایت خاصہ نصیب فرما. غیر مسلموں کو بھی ایمان کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہر طرح کی عافیت نصیب فرما. اس رمضان کو ہماری بخشش کا ذریعہ فرما. یا اللہ تقوی کے حصول کا ذریعہ فرما. قرآن مجید کے عشق کا ذریعہ فرما. اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق و محبت ہمیں نصیب فرما. یا اللہ ہر لمحہ حیات میں آپ کو راضی رکھنے کی توفیق عطا فرما. آپ کی ناراضگی سے بچنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو تو اپنا فرما. اپنی یا اللہ اخلاص کی نعمت ہمیں نصیب فرما. تقوی کی دولت ہمیں نصیب فرما. ہمارے ایمان کو ایمان کامل فرما. رضا بالقضاء کی دولت ہمیں نصیب فرما. یا اللہ ہر طرح کی عافیت ہمیں نصیب فرما. ہمارے گھروں میں عافیت فرما. ہمارے کاروبار میں عافیت فرما. ہماری جان مال میں عافیت فرما. ہمارے یا اللہ اہل و عیال میں عافیت فرما. یا اللہ ذرے ذرے میں عافیت پیدا فرما. یا اللہ اس ملک کو ہمیشہ شاد اور آباد فرما. حرمین شریفین کو ہمیشہ یا اللہ بارانک شاد اور آباد فرما. بار بار یا اللہ ہمیں حاضری کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اپنے پیاروں میں ہمیں شامل فرما. جو درد محبت ہمارے شیخ حضرت شاہ کی مختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیا تھا یا اللہ اس میں ہمیں بھی حصہ عطا فرما. ہمیں بھی حصہ عطا فرما. یا اللہ ہمارے کاروباروں میں بھی جو بھی کاروبار اور رزق روٹی کے وسائل جس میں خیر و برکت پیدا فرما. خیر و برکت پیدا فرما. خیر و برکت پیدا فرما. یا اللہ قرضوں کے بوجھ سے محفوظ فرما. جو قرض ہے یا اللہ غیب کے خزانوں سے اتارنے کا انتظام فرما. یا اللہ ہماری حاجات کو جو بھی حاجات اپنے خزانوں سے ہماری حاجات کو پورا فرما. یا اللہ ہماری عبادات کو قبول فرما. یا اللہ لیلۃ القدر ہم سب کو نصیب فرما. لیلۃ القدر ہم سب کو نصیب فرما. یا اللہ لیلۃ الجائزہ عید کی رات میں ہمارے لیے یا اللہ مغفرت کے فیصلے فرما. عید والے دن یا اللہ مغفرت کا پروانہ ہم سب کو نصیب فرما. یا اللہ ان دوستوں کا بلانا ہمارا آنا مل بیٹھنے کو تو قبول فرما. اپنی رضا کے لیے یا اللہ ان محبتوں کو قبول فرما. ان مجلسوں کو قبول فرما. ان زیارتوں کو اور ملاقات کو قبول فرما. یا اللہ ہر طرح کی آپ کی نصیب فرما. ہمارے تمام مرحومین مرحومات کی مغفرت فرما. ہمارے مشائخ ہمارے اساتذہ ہمارے والدین ہمارے عزیز و اقارب پوری امت مسلمہ مرحومہ کی مغفرت فرما. بیماروں کو شفا عطا فرما. بیماروں کو شفا جو بھی بیمار ہیں شفا کامل عائد عطا فرما. مستمر عطا فرما. اللہ مشف مرضانا مرض المسلمین. اللہ مسلمان جہاں مظلوم مقہور ہیں ان کی مدد فرما. غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما. یا اللہ جہاں جہاں مسلمان مظلوم ہیں مقہور ہیں ان کی مدد فرما. یا اللہ ہمارے ملک پاکستان کی خوب حفاظت فرما. یا اللہ داخلی خارجی تمام فتنوں کو ختم فرما. یا اللہ ان کو ظاہری باطنی ہر طرح کی ترقیات سے پاکستان کو نواز. تمام اسلامی مملکتوں کو یا اللہ نواز. یا اللہ ہماری جو بھی حاجت ہے اپنے خزانوں سے پوری فرما. یا اللہ جو مانگ ہے وہ بھی عطا فرما. جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما. یا اللہ بے اولادوں کو نیک سال اولاد عطا فرما. بے اولادوں کو نیک سال اولاد عطا فرما. ہمارے اللہ بھائی ابرار صاحب کے
بیٹوں کو یا اللہ بچے نصیب فرما، یا اللہ بیٹی کو یا اللہ نرین اولاد عطا فرما، اور بھی جن کی اولادیں نہیں ہیں ان سب کو نیک صالح اولاد عطا فرما، اور یا اللہ بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما، اولاد والوں کی اولادوں کو نیک صالح مطیع فرما، بردار فرما، اللہ والا فرما، یا اللہ والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور صدقہ جاریہ فرما۔ اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، انت المستعان وليك البلاغ ولا حول ولا قوة الا بالله، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين۔ یہ ریکارڈنگ بند کر لو، ریکارڈنگ بعد میں بھیج دینا، پھر پڑھا دیں، مجھے بھیج دینا جی۔ ہاں